گے. واضح ہے کہ پیپلز پارٹی، یہ برملا میں کہنا چاہتی ہوں، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی خاص طور سے قطعاً شفافیت کے ہم مستقل حامی رہے ہیں کہ الیکشن میں جتنی شفافیت آ سکے آئے. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنس کی ہے، رضا صاحب نے کی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے اس وقت یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور یکے بعد دیگرے غلط حملے کرتے جا رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے دیکھیے آئین پر حملہ کیا ہے. واضح ہے کہ آپ نے خود آئینی ترمیم ڈالی ہے 226 کی کہ سینٹ الیکشن ایک دم سے ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں. اب آپ نے آئینی ترمیم ڈالی ہے، اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک ایڈوائس دی کہ جی یہ رولز میں چینج ہو سکتا ہے. جب عدالت میں معاملہ ہے اور آپ کا پریزیڈنشل ریفرنس وہاں ہے، اب آپ نے تیسرا راتوں رات آئینی ترمیم اس وقت ہاؤس کی پراپرٹی ہے، سینٹ تک نہیں آیا ہے وہ، یعنی وہ ہاؤس کی پراپرٹی ہے، پارلیمان کی پراپرٹی ہے. اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ آرڈیننس راتوں رات ڈالا ہے اور سپریم کورٹ لے گئے ہیں، اس سے مشروط کیا ہے، ریفرنس سے مشروط کیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ آئین پر حملہ ہے جس کا یہ پیج پھاڑ رہے ہیں، جب خود کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ بھی پیج پھاڑ رہے ہیں. پارلیمان پر حملہ ہے کیونکہ یہ پارلیمان کی ثوابدید ہے. آئین میں ترمیم کرنا پارلیمان کی ثوابدید ہے اور اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا. پھر تیسری بات، انہوں نے آرڈیننس اس وقت لایا راتوں رات، تو انہوں نے میری نظر میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کر دی ہے اپنے ہاتھوں سینٹ الیکشن کے حوالے سے. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں لگتا ہے ان کے اپنے مہرے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں لگتا ہے کہ اپنے ممبرز ایم پیز نہیں ہیں. اور جو ہماری استدعا تھی اپوزیشن کی اور خاص طور پیپلز پارٹی کی کہ آپ الیکشن لاز پر ہم سے بات چیت کریں، شراکت داری کریٹ کریں، ایک فورم ہے، پارلیمان ہے، وہاں کمیٹیاں بیٹھ سکتی ہیں اور ہم اس پر ڈسکس کر سکتے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہر ایک پیکیج آئے، الیکٹرل ریفارم، الیکٹرل ترامیم کا پیکیج آئے، لیکن انہوں نے بالکل کسی کی نہیں سنی. انہوں نے ہر طرح سے حربے لگائے پارلیمان کی فنکشننگ پر، کارکردگی پر، اور وہاں تو تالا ڈال دیا ہے کارکردگی پر. اب عدالت پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں. کیا رہے ہیں؟ جب عدالت میں ہے یہ زیر التوا، آپ نے کیسے آرڈیننس ڈالا؟ آپ اپنا اس وقت پتے اس طرح کھیل رہے ہیں کہ ملک میں بحرانی کیفیت ہو سکتی ہے، آئینی سچویشن کرائسس ہو سکتی ہے، اور آپ صدارتی ریفرنس کے بعد یہ آرڈیننس بھی لے آئے. تو یہ آرڈیننس فیکٹری بنا چکے ہیں پارلیمان کو، اسے لے بھی نہیں کر رہے ہیں، آرڈیننس کو لے بھی نہیں کیا گیا ہے، راتوں رات لا رہے ہیں. اور کوشش یہی ہے کہ کسی طرح یہ اپنا چینج لا سکیں بغیر کسی مشاورت کے. اور پھر میں کہوں گی کوشش یہ ہے، صرف سیاست ہے. آئینی ترمیم لانے کے لیے ان کو 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی نا؟ تو اس ترمیم کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ان کے پاس نمبرز نہیں تھے لیکن انہوں نے نہیں کام کیا، اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا، کوئی مشاورت نہیں کی، بس وہاں لا کے رکھ دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں؟ آپ بالکل سنسیئر نہیں ہیں. آپ کی کیا اس وقت کمٹمنٹ ہے یہ کچھ نہیں نظر آ رہا. اور آپ پھر دوسرے اداروں کو، کمیٹیوں کی ایڈوائس نہیں سن رہے. اس وقت جو یہ ساری بات ہوئی ہے اس پر فیفن جیسے 35 دوسرے سول سوسائٹی کے اداروں نے، عدالتی اداروں نے، سب جو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، سول سوسائٹی نے کہا ہے کہ بھائی جس وقت بل آیا تھا، ترمیم کا بل آ رہا ہے، 1 مہینہ پہلے آپ الیکشن سے نہ ڈالیں. یہ بہت نزدیک ہے عملی طور پر اس الیکشن سے، اور اس میں سیاست کی بو آ رہی ہے. انہوں نے واضح طور پر یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نہ کریں. سارے ادارے جو الیکشنز مانیٹر کرتے ہیں، جو جمہوری قدروں اور بینچ مارکس کو میجر کرتے ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ یہ الیکٹرل ریفارم پیکیج لانا چاہتے ہیں، نہ یہ اسی سینٹ الیکشن میں
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا وہ بھی شفاف ہوگا، وہ تو انہوں نے نہیں کہا میرے بھائی. یہ تو آپ کے جو اس وقت عزائم ہیں، مذموم مقاصد سامنے نظر آ چکے ہیں، اور ہر لیول پر اس کو مسترد کرتی ہے، اس قسم کے عمل کو مسترد کرتی ہے. اور جو آپ عدالت اور آئین پر بدترین اس وقت حملے کر رہے ہیں، پارلیمان، عدالت اور آئین، ان تینوں پر بدترین حملے کر رہے ہیں، ان کو مسترد کرتی ہے. اور ہم ہر لیول پر ان کو چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے جو صورتحال ہوگی اس میں یہ خود ہی ایکسپوز ہونے والے. اب میں ریکویسٹ کروں گی میرے سینئر رضا ربانی صاحب کو کہ وہ اس کو ٹیک اوور کریں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آج اتوار کے دن شارٹ نوٹس پہ آپ کو زحمت دی اور آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی ان الیکشنز میں بلیو کرتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی از خود دھاندلی کے الیکشنز کا ایک بار نہیں لیکن کئی بار جو ہے وہ شکار بن چکی ہے. لہٰذا ہماری محترمہ یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کے آج دن تک یہی کوشش رہی ہے کہ الیکشن پروسیس کے اندر شفافیت ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی سے بہت سارے الیکشن جو ہیں وہ کھو لیے گئے ہیں. دوسری جو بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے کسی قسم کا کوئی کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کی اس بل یا اس ترمیم کے حوالے سے. سب سے پہلے تو یہ کہ کمیٹی آف دا ہول نے ایسی ایک تجویز دی تھی 2016 کے اندر. 2016 سے لے کے آج دن تک کسی نے اس بات کو نہیں اٹھایا. اچانک اکتوبر 2020 کے اندر موجودہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل جو ہے وہ لایا جائے، اور وہ بل نیشنل اسمبلی میں موو کر دیا گیا. پھر وہ بل اکتوبر 2020 سے لے کے 5 یا 6 فروری 2021 تک کمیٹی کے اندر پڑا رہا. حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ یا ایک نیشنل ڈیبیٹ اس ایشو کے اوپر نہیں انیشیٹ کی. اسی کابینہ نے، اور پھر سینٹ کو جس کے متعلق یہ بل تھا، سینٹ کو کسی قسم کا کانفیڈنس میں حکومت نے نہیں لیا کہ کیا ترمیم وہ لانا چاہ رہے ہیں، شو آف ہینڈز کا کیا اثر ہوگا، یا اب جو وہ بات کر رہے ہیں ٹریسبل ووٹ کا، اس کا پرپورشنل ریپرزنٹیشن کے سسٹم کے اوپر کیا اثر پڑے گا. نہ ہی سیاسی جماعتوں سے انہوں نے کوئی رابطہ کیا، اور نہ نیشنلسٹ جماعتوں سے رابطہ کیا، جن کو یہ ترمیم در حقیقت جب تک اس کے خد و خال سامنے نہیں آتے تو خدشہ یہی ہے کہ یہ ترمیم ان کو ہٹ کر سکتی ہے. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کس قسم کی کابینہ ہے.
ایک ایسی کابینہ اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے جس کی ایک آرا ہی نہیں ہے. پہلے اس کابینہ نے اکتوبر میں 2020 میں یہ فیصلہ کیا کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور آرٹیکل 226 اور 59 کے اندر ترمیم کرنا لازم ہے. لہذا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل نیشنل اسمبلی میں موو کیا گیا. پھر جیسے میں نے کہا کہ سو گئے اس کے اوپر. پھر یہی کابینہ جس نے یہ فیصلہ کیا کہ آئینی ترمیم ضروری ہے کیونکہ پرائم منسٹر نے جنوری کے مہینے میں کہا کہ سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے ہونے چاہیے، لہذا جنوری کے مہینے میں اسی کا 21 جنوری 2021 اسی کابینہ نے ایک ریفرنس ایک ایڈوائس بھیجی پریزیڈنٹ کو کہ آپ ایک ریفرنس بھیجیں آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ کو، جس میں بالکل اپوزٹ بات کہی گئی کہ سینٹ اور پارلیمان کے الیکشن آئین کے تحت نہیں ہوتے، لہذا ایک سمپل لا کی امینڈمنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. پھر یہی کابینہ جنوری کے آخر میں 2001 میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو آئینی بل پینڈنگ ہے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس کروایا جائے اور ہاؤس میں لایا جائے. اور جب یہ فیصلہ ہوتا ہے اس وقت ریفرنس سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے. اور اب یہ کیسی کابینہ ہے جس کی ایک آرا ہی نہیں ہے، جو ملک کے آئین کے ساتھ کھیل رہی ہے، جو سمجھتی ہے کہ ملک کا آئین، ملک کے قوانین پلاسٹرسین کی طرح ہیں، آپ جس طرح چاہیں گے اس کو مڑوڑ لیں گے. پھر فروری میں یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ بل، اس کو میٹنگ نہیں ہوتی کابینہ کی، لیکن ڈاک کے ذریعے سرکولیٹ کیا جاتا ہے کہ ایک آرڈیننس لایا جائے اور اس آرڈیننس کے تحت یہ ترمیم کر دی جائے. اور یہی کابینہ اس آرڈیننس کی منظوری دے دیتی ہے. اس بات کو مد نظر نہیں رکھتی کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ریفرنس آلریڈی پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس ایشو کے اوپر. میرے بھائی چلے، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ڈھونڈوں کہ کہیں پہ کوئی ایسی مثال مجھے مل جائے کہ جہاں پہ ایک آرڈیننس آئے اور وہ آرڈیننس یہ کہے کہ میں اس وقت لاگو ہوں گا یا میں مشروط ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ. بابا، اگر سپریم کورٹ یہ ہولڈ کر دیتی تو آپ آرڈیننس لے آتے. میں نے ایسی لیجسلیشن اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھی. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے آرٹیکل 186 کے تحت
सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया, तो आपको इस बात का इंतजार करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट क्या एडवाइस आपको देती है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस लाके कुछ ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ये ऑर्डिनेंस के बारे में अब अगर हम थोड़ी सी बात करें तो पहली बात यह है कि ये ऑर्डिनेंस नैलिफाइड है, बदनीयती पे मबनी है। ये ऑर्डिनेंस के अंदर आप कॉन्ट्रडिक्शन देखें कि ऑर्डिनेंस इब्तिदा में कहता है कि इट विल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी इस वक्त ये ऑर्डिनेंस लागू है क्योंकि कल सदर ने इस पे दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन आगे जाके कहता है कि आर्टिकल 1 सेक्शन 122 की जो तरमीम है वो उस वक्त लागू होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि जी इलेक्शन जो है वो आइन के तहत नहीं है। तो इस वक्त एक ऐसा लॉ नाफिजुल अमल है इस मुल्क के अंदर जिसका ताल्लुक इलेक्शन से है, जो हवा के अंदर मुलतक it's hanging in the air. It's in force, yet it is not in force. आगे चलें, आर्टिकल 89 जिसके तहत ऑर्डिनेंस को लाया गया, ये जरूर कहता है कि सदर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, लेकिन उसकी शराइत है। पहली शर्त यह है कि सेनेट और नेशनल असेंबली सेशन में ना हो। इसी सदर ने जिसने ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया 2 दिन पहले अपने दस्तखत से नेशनल असेंबली और सेनेट को फरोग किया। जब आपने लेजिस्लेशन करनी थी तो फिर आपने सेनेट और नेशनल असेंबली को फरोग क्यों किया? और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है जनाब कि ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लेजिस्लेशन है। 120 दिन इस ऑर्डिनेंस की लाइफ 120 दिन है। अगर रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल इससे पहले नहीं आ जाती और अगर रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल इससे पहले आ जाती है तो फिर ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। तो आप क्या मजाक कर रहे हैं? आप पार्लियामान को रिडंडेंट पहले बना चुके हैं, इसके साथ आप और मजाक कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शंस को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कानून के अंदर बहुत गुंजाइश है कि इस ऑर्डिनेंस को कानून कोर्ट्स में चैलेंज किया जाए। फर्ज करें कि इलेक्शन इस ऑर्डिनेंस के तहत हो जाते हैं और मैलाफाइड की बुनियाद के ऊपर ये ऑर्डिनेंस स्ट्रक डाउन हो जाता है, तो फिर पूरे के पूरे सेनेट इलेक्शन
جو اس آرڈیننس کے تحت ہوئے ہوں گے وہ کلعدم ہو جائیں گے، تو کیا آپ پھر ایک بار پھر نئے سینٹ الیکشن ایک نئے طریقہ کار سے کریں گے؟